غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے۔ تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا، جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے۔ وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، تو یہاں سے سیب آیا۔ باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لی جائے، معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر۔ تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دے اب۔ تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر، پھر معافی ملے گی۔ کھایا کیا؟ ایک سیب۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے، آپ کر دیں نکاح، پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا۔ جب پہلے دن میں حجرہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں، جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی، اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرماتے میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں، کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں، اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا، یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا، غلط جملہ نہیں نکلا۔ اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے، کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے، سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی۔ اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا۔ حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی، اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، غوث پاک جیسا بیٹا دیا۔ تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے، تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا۔ تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مال مثل مملکت کے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پیر کے حقوق میں یہ لکھا ہے اس کے مرید کا مال اسی طرح ہے جس طرح اس کا اپنا ہے، لیکن ساتھ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ چاہیے یہی کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے، وہ بھی احتیاط ہی کرے، پرہیز ہی کرے، کوشش کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو ضروری تو نہیں نا باپ بیٹے کی کمائی کھائے، کبھی کبھی بیٹے بھی باپ کی کھا ہی لیتے، اس طرف بھی توجہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اپنے معاملات کو صحیح رکھے، لینے دینے کے معاملات کے اندر کمی نہ لائے۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ یقین کریں وقار ہی تو انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ تھوڑے میں وقت گزاریں، بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے انسان کی۔ یہ زندگی میں انسان کے پاس وقار اپنا ہوتا ہے، وہ زندگی بڑی حسین ہوتی ہے، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ ہماری مسجد میں ایک شخص آئے، کچھ دن انہوں نے وقت گزارا تو مجھے بعد میں کہنے تہاڈی مسجد میں سکون بڑا ہے، کھپ کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کا میں نے وہ نہیں دیکھا۔ آپ یقین کریں یا 4 اساتذہ کام کرتے ہیں، کئی سالوں سے کرتے ہیں، ہم نے کبھی استادوں کی لڑائی بھی نہیں ہونے دی، ورنہ مدرسوں میں جھگڑے چلتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے جی یہاں لڑائی کوئی نہیں۔ میں کہ اس واسطے کسی کو مالدار بندہ چیئرمین ہی نہیں بنایا کہ جو کہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کھانسے کیوں ہے، یہ اٹھے کیوں ہے، یہ بیٹھے کیوں ہے۔ یہاں اللہ نے حسن اس لیے دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک کونا تو ضرور ہے لیکن اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے، اس کے آنے پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے لین دین کے معاملات کو 110% صحیح رکھیں۔ یہ میری وصیت نہیں آپ حضرات کو، اس کو میرا حکم سمجھیں، حکم سمجھیں اس کو۔ اور آپ قطعی طور پہ میری پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ لین دین کے معاملات کو چھوڑ دیں سارا کچھ، اللہ بڑا کریم ہے۔ ایک کمرے میں بھی انسان کی زندگی بیت سکتی ہے،
لیکن لین دین کے معاملات میں 110% اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنی وصیت کو ہمیشہ اس میں سستی نہیں کرے، لکھ کے رکھیں کہ کسی کا کیا دینا ہے، موٹے حرفوں کے ساتھ، اور 3 جگہ اس کو لکھ کے رکھیں کہ میں فلاں آدمی کا میرے پاس یہ ہے، اس کو ضرور سنبھال کے رکھیں تاکہ کسی جگہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم صاف ستھرے ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھ سے فرمایا، حضور فرمانے لگے اے میرے بیٹے انس، اگر تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی بندے کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، کسی صحیح العقیدہ کے لیے کوئی عداوت نہ ہو، اس حال میں صبح کرنا۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا گویا اسی نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ سمجھو نا بات کو، حضور کا فرمان کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا انس صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے کھوٹ نہ ہو، فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا۔ اس کا مطلب ہے خالی مسواک کرنا سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ خالی میٹھا ہی کھانا سنت نہیں میرے بھائی، قدورت مٹا دینا بھی سنت ہے، اور خالی یاد رکھنا امامہ باندھنا ہی سنت نہیں، دماغ میں لوگوں کے لیے اچھا سوچنا بھی سنت ہے، یہ بھی سنت۔ یاد رکھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ امامہ بڑا تگڑا باندھا ہو اور دھاڑی بڑی عمدہ ہو، پگڑی بڑی اونچی باندھی ہو، لیکن اگر دماغ یہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی نیک ہوں، تو پھر ہم نے سنت رسول کو پایا نہیں، پھر ہم نے حاصل نہیں کیا کچھ، پھر ہم مقصد تک نہیں گئے۔ اگر ہم نے بیٹھ کے اپنی جماعت کے علاوہ، اپنے گروہ کے علاوہ باقی صحیح العقیدہ لوگوں کے بارے میں بڑی بڑی غلط باتیں کی، بڑے بڑے غلط نظریات ہم نے بیان کیے، تو وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، اور میری سنت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی بندے کے لیے بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ اس تقاضے کو بھی آپ سمجھیں۔ 12 ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ، 12 ربیع الاول شریف سے پہلے، عید میلاد النبی سے پہلے انشاءاللہ، جس دن فجر کی نماز پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں مجھے ایک شخص یاد ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو وہ کہتے ہیں میں سویرے سویرے نکل رہا تھا، ایک بندے سے میں نے پیسے لینے تھے، میرے قابو نہیں آتا تھا، تو صبح صبح وہ مجھے مل گیا، میرے پتر کی شادی تھی، دیسی بندے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے، وہ کہتے ہیں مجھے وہ سویرے مل گیا، تو سلام لی اس نے، تو میں نے کہا ملتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا باؤ جی پیسے ہی نہیں بنے تھے، میں تو لکھدا پھرنا، کہنے نے میں کہ ادھر آئے سینے لگا جو میرے پتر دا ویاہ ہے، جا تینوں معاف کیتے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اور یار جس دن کسی کے بیٹے کی شادی ہے اس دن وہ لوگوں کو قرضے بھی معاف کر دیتا ہے، تو جس دن تیرے اور میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، عید میلاد والے دن بھی کھوٹ رکھتے ہو، اس دن بھی رشتہ داروں کا گلہ کرتے ہو، اس دن بھی کسی کے لیے بغض رکھتے ہو۔ فجر پڑھو اور دشمن کو فون کر کے کہو جا تجھے معاف کیا، آج رحمت للعالمین نبی کا میلاد شریف، آج رحمت للعالمین نبی کا میلاد، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تیرے ساتھ درگزر کیا۔ یہ ذوق ہمارا انشاءاللہ میلاد سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور پھر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں نا حضور کی امت کا پیار بھی ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کریں۔ یارو دیکھو، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی مدد کرے گا نا، میرا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم اس کی مدد کرے۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا، رب اس کی حاجتیں پوری کرے گا۔ حضور کی امت سے پیار کریں،